ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام بہت ہی اسپیشل ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں منسٹر صاحبہ جو کہ دیکھتی ہیں خواتین کی ترقی کو، ان کی پروٹیکشن کو، ان کی حفاظت کو۔ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ خواتین کے حوالے سے، چاہے وہ ہم تاریخ اسلام کی بات کریں یا تاریخ پاکستان یا کسی بھی ایسی کوئی بھی سیاسی تنظیم یا کوئی بھی اسٹرگل، وہاں پہ خواتین کا کردار نہایت ہی اہم رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ایک منسٹری ہے اور آج کا پروگرام اس لیے اسپیشل ہونے جا رہا ہے کہ آج جس گھر میں بھی بچیاں ہیں، بہن بیٹیاں ہیں، چاہے وہ آپ کا اڑوس ہو، پڑوس ہو، دوست احباب، رشتہ دار ہوں، ان کے لیے بہت اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آج سے پہلے منسٹر صاحبہ سے یہ سوالات ہوئے ہوں گے اور یہ سٹوریز ڈسکس ہوئی ہوں گی جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، جو آج ہماری ٹیم کی ورکنگ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ ہم کریں گے۔ آپ نے پروگرام کو آخر تک دیکھنا ہے اور پسند آنے پر لوگوں تک وہ پیغامات پہنچانے ہیں جو کہ مثبت آج آپ کو یہ پروگرام پیغام دینے لگا ہے۔ جی، تو پھر آج ہم بات کرتے ہیں میڈم شاہینہ شیر علی جو کہ منسٹر ہیں ڈیولپمنٹ آف وومین کی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جان کی امان پاتے ہوئے پہلا سخت سوال، جس طرح ہم موویز دیکھتے ہیں، اسٹوریز سنتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، یقیناً دارالامان بھی آپ کے پاس ہے، سیف ہاؤسز بھی آپ کے پاس ہیں، ہم اس میں آئیں گے ڈیٹیل میں، مگر پہلا چپتا ہوا سوال جب بھی آپ کی منسٹری کی بات ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ دیگر آپ کی سیاسی جماعت، اپنی سیاسی جماعت کے جو بڑے عہدیداران ہیں، کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں یا دوسری کنٹریز سے آپ کے مہمان آ رہے ہوتے ہیں، اس منسٹری کی طرف سے خواتین پیش کی جاتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ دیگر کوئی بھی آپ کے اپنی جو منسٹرز ہوتے ہیں، یہ آپ نہیں کرتی ہیں ایسا، مگر یہ دکھایا جاتا ہے موویز کے اندر۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا تفصیل سے بتائیں کہ کیا آپ نے جب سے جوائن کیا ایسا کوئی کیس دیکھا یا سنا؟ جب ہم نے سنا تو آپ نے بھی سنا ہوگا، تو اس کے لیے کوئی صدباب کیا؟ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں، اصل میں جتنی بھی موویز بنائے جاتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک اچھا میسج جو ہے وہ کنوے کرنا۔ بقول آپ جو موویز کے اندر دیکھتے ہو نا کہ مطلب ایک منسٹر کا جو کردار، اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دارالامان میں ابھی تک نہ ماضی میں اور نہ ہی ابھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا ہے جو موویز میں دکھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ دارالامان میں وہ خواتین آتی ہیں جو پہلے سے پریشان ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم نے ان کی پریشانیوں کو بڑھانا ہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی منسٹر نے آج تک، نہ کسی منسٹر نے، نہ ہی کوئی باہر کے مہمان نے اس طرح سے کچھ کہا ہو۔ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں اور سندھ مشہور ہے مہمان نوازی کے لیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی اچھی خدمت کرتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر لیتے ہیں، اگر کیبنٹ میں وہ آ رہے ہیں، سی ایم صاحب سے بھی مل رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کبھی لنچ ہو جاتا ہے یا ان کے لیے کوئی ڈنر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ختم، وہ اپنے دوسری مصروفیات میں یا اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی دارالامان سے اس قسم کی کوئی چیز جو ہے نا وہ باہر نکال کے اور کسی کو اس طرح کے سہولتیں دینا۔ میں کہتی ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہمیں بھی کل کو جو ہے نا مر کے اپنا منہ جو ہے وہ اللہ کو دکھانا ہے، اپنے سوالوں کے جواب وہاں ہر کسی کو خود ہی دینے ہیں۔ ابھی تو آپ سخت سوال کر رہے ہیں، اگر غلط ہم کام کریں گے تو دل میں ہم یہ سوچیں گے کہ اس سے بھی سخت سوال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ڈرامہ اور فلم تک محدود کی چیزیں ہیں، ادروائز اس کی کوئی جو ہے نا سچائی کوئی بھی نہیں ہے، اور اس قسم کی صرف باتیں ہوتی ہیں، اور موویز میں جو دکھایا جاتا ہے، اور عموماً جو موویز میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقت سے بالکل ہی ہٹ کر ہوتی ہیں۔ اچھا میری بہن، اس جدید دور کے اندر اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے کوئی صدباب آپ نے کیا عملی طور پر؟ دیکھیں، تو ہمارے یہاں جتنے بھی دارالامان ہیں ان کے باہر اور ان کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگائے گئے ہیں، اور ہمارے دارالامان میں اگر جو بچیاں یا جو خواتین وہاں پر رہ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب ان کے گھر والے بھی ان سے ملنے اگر آتے ہیں تو ان کے پاس کورٹ کا ایک پرمیشن لیٹر ہوتا ہے، اگر کورٹ پرمیشن دے
تو ہم ملاقات کرواتے ہیں. وداؤٹ پرمیشن ہم ملاقات نہیں کرواتے. اور جہاں پہ ہم یہ ارینج کرتے ہیں وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ملاقات کے بہانے آ کے اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو باہر ہمارا آفیسر اس کو واچ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے تمام دارالعلومان میں کیمرے لگا دیے ہیں تاکہ ہم ان کو ہر دن واچ کر سکیں, اور اللہ نہ کرے کوئی ہمارے اوپر کوئی الزام لگائے تو ہم ثبوت کے طور پر وہ کیمرے کا ریکارڈ اٹھا کے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے دارالعلومان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور اس طرح کے جو افواہیں ہیں ان کے حقیقت میں کوئی جگہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت پازیٹیو آپ کا جواب ہے میم. اچھا, میں ایک اور سوال آپ سے جو کروں گا وہ سوال یہ کروں گا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی سیف ہاؤسز ہوتے ہیں اور دارالامان ہوتا ہے, تو سیف ہاؤسز کے لیے کیا قانون اور کیا ترتیب ہوتی ہے اور دارالامان کی کیا اس کی ترتیب ہوتی ہے؟ کچھ تفصیل سے آگاہ کریں گی بہن؟ دیکھیے, میں اگر آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں, ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کمپلین سیل. 1094 کمپلین سیل کا نمبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایز اے فرسٹ ون کمپلینر یا تو کال پہ کمپلین کرتی ہے یا خود چل کے کمپلین سیل پہ پہنچ جاتی ہے. ہم اس کا کمپلین رجسٹر کرتے ہیں, باقاعدہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی خاتون بہت زیادہ متاثر ہو کے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ نہ کرے کچھ ہو رہا ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم سیف ہاؤس میں رکھتے ہیں. سیف ہاؤس کا جو پرپس ہوتا ہے وہ 72 آورس کے لیے ہوتا ہے. وہ 72 آورس کے لیے سیف ہاؤس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرواتی ہے. بیان ریکارڈ کرنے کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ لیگل سپورٹ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ متاثرہ جو خاتون اس کو ہم پیش کرتے ہیں کورٹ. پھر کورٹ کے آرڈر کے بعد پھر ہم اس کو دارالعلومان میں رکھتے ہیں, جو کیونکہ سیف ہاؤس کا پرپس یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹائم کے لیے سیف ہاؤس میں رہتی ہے. اگر اس کا مسئلہ زیادہ سنگین نہیں ہے تو کورٹ کہتا ہے کہ اس کو فیملی کے ہینڈ اوور کرنا ہے. مزید 72 آورس کے لیے آپ اس کو سیف ہاؤس سیف پوائنٹ پر رکھیں تاکہ اس کی فیملی سے رابطہ ہو. پھر ہم اس کی فیملی کو, جو اگر خاتون ہوتی ہے یا بچی ہوتی ہے, تو ہم اس کو ہینڈ اوور کر دیں. اور دارالعلومان میں جو ہے وہ قیام وہ طویل بھی ہوتا ہے, مختصر بھی ہوتا ہے, فیملی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کورٹ کے آرڈر پر ہم ان کو فیملی کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوتا ہے, ہم نے اس کو معاشرے کے ثوابدید پہ نہیں چھوڑنا ہے, پھر ہم ان کو اپنے دارالعلومان کے اندر رکھتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا میری بہن کہ اس وقت کتنے دارالعلومان سندھ کے اندر موجود ہیں اور کتنے سیف ہاؤسز سندھ میں موجود ہیں؟ اگر تفصیل بتا سکیں کہاں کہاں. تو دیکھیں, ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر ڈویژن کے اندر جو ہے وہ دارالعلومان ہوں. ہمارے کچھ ڈویژن میں ہیں اور دو رہ گئے ہیں, اس میں بھی ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اور کراچی میں ہم پناہ کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ چلا رہے ہیں, کیونکہ کراچی میں ہم نے صرف ایک این جی اوز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. باقی حیدرآباد, شہید بے نظیر آباد, سکر, لاڑکانہ, وہاں پہ ہم خود ہی ان کو دیکھ رہے ہیں اور خود ہی رن کر رہے ہیں. اچھا میری بہن, ایک سوال اور یہ بنتا ہے کہ کس طرح کی خواتین, کس عمر کی خواتین کن کن مسائل کے ساتھ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کر سکتی ہیں, اور آپ کا کوئی رابطہ نمبر سوشل میڈیا یا ویب سائٹ یا کوئی ہیلپ لائن نمبر, اس کی ڈیٹیل بھی بتائیے گا کس طریقے سے؟ دیکھیے, ہمارے پاس 1094 کمپلین سیل نمبر ہے. وہ کمپلین کر سکتی ہیں آن فون, یا وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو ہے نا وہ کمپلین سیل موجود ہیں ڈائریکٹریٹ آفس کے اندر. وہ چل کر خود آ سکتے ہیں اور اپنا کمپلین رجسٹر کر سکتے ہیں. اور یہ جو میرا آفس ہے, اسی آفس میں کراچی کا کمپلین سیل اور میرے ساتھ ہی آفس کے برابر میں ہی ہے. کبھی کمپلینر خود چل کر آ جاتی ہیں, اگر کوئی چل کے نہیں آ سکتی ہیں تو 1094 پر وہ فون کریں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمپلینر ہیں وہ خود کال نہیں کرتے, کہ آس پڑوس کے کسی بھی شخص سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم جا کے اس متاثرہ خواتین کو جو ہے وہ ریکور کرتے ہیں اور اپنے پاس لے کے آ جاتے ہیں. اچھا, کس نوعیت میں آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, کن کن مسائل کو؟ دیکھیں, ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہو. اگر کہیں کسی آفس میں اس کے ساتھ کوئی ہراساں کر رہا ہے, اس کو ہراسمنٹ کے کیس چاہے آفس میں ہوں, چاہے یونیورسٹی میں ہو, چاہے اسکول میں ہو, چاہے کالج میں ہو, جو بھی بچیوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس
چل کر آ سکتی ہیں. ورک پلیس ہماری جو وومن ہیں اگر وہ کہیں کسی آفس میں کام کر رہی ہیں, کوئی کسی فیکٹری میں کام کر رہی ہیں یا کسی کے گھر پہ جا کے وہ ملازمت کر رہی ہیں, اگر ان کو کوئی بھی مسائل درپیش ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں. ان کے لیے کوئی ہم نے کرائٹیریا نہیں رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے دین اسلام میں ہے کہ اگر بھائی کا جائیداد میں حصہ ہے تو بہن کا بھی حصہ ہے. بہت ساری جگہوں پہ اچھے بھائی ہیں جو بڑی خوش دلی سے جو ہے وہ حصہ دے دیتی ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے حصہ رکھا ہے اور ہمارا دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ حصہ دینے میں پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ جو بھی متاثرہ ہماری وہ بہنیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ پراپرٹی کا ایشو ہے تو وہ پراپرٹی کے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں کسی بھی طرح سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, وہ شادی چل نہیں پاتی ہے, اگر ڈیورس ہو جاتا ہے تو ڈیورس کے بعد کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس کے بچے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بچے ماں کے پاس رہیں. پھر یہ کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہے بچے اگر کسی بھی وجہ سے ان کے ان لاز جو ہے وہ دینے سے انکار کر رہے ہیں تو وہ کیس ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کیسوں کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک کیس ایسا بھی آیا کہ ڈیورس کے بعد جو متاثرہ ماں تھی وہ یہاں کراچی میں رہ رہی تھی اور والد جو ہے ان کا ان لاز جو ہے وہ پورا پنجاب میں تھا. تو ہم نے بڑی کوشش کر کے محنت کر کے اس کے بچوں کو وہاں سے جو ہے نا ماں کے حوالے کیے. ہم نے وہ کیس جو ہے نا لاہور کورٹ میں فائٹ کیا, کیس کو وہاں ٹرانسفر کیا اور پھر ہمیں 1 ہفتہ لگا. بچے جو ہے نا ان کی ایج کم تھی تو ان کو ہم نے ماں کے حوالے کر دیا. اس طرح کے کیسز جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے ہماری بہنوں کو ہماری ماؤں کو وہ ہمارے پاس چل کے آ سکتی ہیں. یعنی مختصر 2 لفظی یہ ہے کہ خواتین کو کوئی بھی ایشوز ہوں تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شعبہ زندگی کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس چل کے آ سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. جو ممکنہ مدد ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی جو ہے وہ مدد بھی کریں. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی مدد ہوگی آپ کریں گے. اچھا میری بہن, ایک سوال یہ بنتا ہے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا یہ جو قرض کے حوالے سے بھی خواتین کوئی اپنا کام کرنا چاہتی ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ پنک اسکوٹی بھی ایک گورنمنٹ آف سندھ نے اسٹارٹ کی, پنک بسیز بھی اسٹارٹ کی, اس طرح کا کوئی کام اپنے طور پہ کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں, کوئی پنک شاپ کھولنا چاہتا ہے, کیبن لگانا چاہتا ہے, کوئی اچھا خواتین کھانا بنانا جانتی ہیں, اس کے لیے ایک تو میں سجیشنز دوں گا آپ کو, کچھ دینی تو نہیں چاہیے بنگا صافی, مگر میری بھی بہن بیٹی ہیں, اپنے بھی کچھ جذبات ہیں ان بہن بیٹیوں کے لیے کہ کوئی اس طرح کی ویب سائٹ یا اپلیکیشن حکومت سندھ کی طرف سے متعارف ہونی چاہیے جس میں تمام بہنیں اپنے گھر میں جو بھی کھانا بنانے کی ایکسپرٹیز ہیں وہ آن لائن وہاں پہ حکومت سندھ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں, حکومت سندھ کا ایک شیلٹر ہو اور وہ ڈیلیوری والا جو ایک کام ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ پروٹیکشن ہو ایک حکومت پاکستان کی. کیونکہ خواتین کسی بھی پرائیویٹ ویب سائٹس یا اپلیکیشنز یا اس طرح کی کمپنی سے جڑتی ہیں تو انہیں پھر وہاں حقوق کے ایشوز آ جاتے ہیں, وہ بار بار اپنی ریکوری کے لیے اس آفس نہیں جا پاتی یا چیزیں نہیں کر پاتی. تو ایک تو یہ میری ایک سجیشنز ہیں, اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی کاروبار کھولنا چاہتی ہیں کوئی بھی خواتین یا اپنے حقوق کے لیے کیسز لڑ رہی ہیں, اس کے لیے بھی انہیں کرائے کے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, کورٹ بھی جانا ہوتا ہے, چاہے ان کے بھائی نے ظلم کیا ہو, شوہر نے ظلم کیا ہو, کچھ ماں باپ کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حصوں کے ایشوز آتے ہیں. تو لون کی شکل میں, قرضے کے شکل میں بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ سے ایک سوال میں کہیں سوال کر دیے ہیں نا کہ قرضے کی صورت میں آپ کیا کر رہے ہیں, اور کوئی آن لائن اگر ویب سائٹ پہ کچھ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہوگا شاید آپ K21 بہت بڑا چینل ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں سے وہ رہ گیا ہو. آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ نے ایک پورٹل جو ہے وہ انوگریٹ کیا ہے, ایک پورٹل ہے جو جابس پہ بھی کام کر رہا ہے, اور اسی طرح وہ جو گھر بیٹھے ہماری خواتین ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے, جو شیف ہیں وہ وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر کے لائسنس لے سکتی ہیں ہر شعبے میں. یہ نہیں ہے کہ صرف کوکنگ کے لائسنس ملیں گے, نہیں وہ سب کے لیے ہے. میں خواتین کے لیے, کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں نا, جب ایک پورٹل سب کے لیے بنایا گیا ہے تو اس میں خواتین بھی جا سکتی ہیں, ان میں یعنی کہ ہمارے بہن بھی جا سکتے ہیں, بھائی بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ جائیں وہاں سے لائسنس لیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں. جیسے ہمیں پہلے یہ تھا نا, آپ نے کہا کہ گھر سے نکل کے جاتے ہوئے بڑی پرابلم ہوتی ہے, تو ہم نے آئی ورک سنگھ پورٹل جو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایٹ اے ٹائم ہماری جو ہے نا وہ
بچوں کو بھی پرابلم ہوتا ہے لیکن بچیوں کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. گھر سے نکلیں, جاب کے لیے اپلائی کریں, ایک ڈپارٹمنٹ میں ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ سبمٹ کروائیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائیں. بالکل ایزی کر دیا ہے. ویب سائٹ پر آپ جائیں, اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور وہ جابس دیکھ لیں. 5 سے 15 5 سے 15 گریڈ کی جتنی بھی جابس ہیں آپ آرام سے پورٹل پہ جائیں, اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایک دفعہ آپ دے دیں. آپ ایٹ اے ٹائم پہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میری فیلڈ تھوڑی سی طب سے متعلق ہے. اب ہمارے ہاں جب ایک جی پی ہوتا ہے نا, جنرل پریکٹیشنر یا جنرل فزیشین, اس کو لوگ لفٹ نہیں کراتے کہ یار یہ جنرل ہے. اب جب ہم اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر گائنی کی ہے, یا یہ ڈاکٹر ڈائبٹک ہے, یا یہ آنکولوجی دیکھے گا, یا یہ آرتھوپیٹک ہے, یا نیورو سرجن ہے, تو وہ پھر اسپیسیفکلی جاتے ہیں. جس کو سندھ گورنمنٹ نے بھی اڈاپٹ کیا کہ گرین اور ریڈ بسز میں تو خواتین بھی جاتی تھیں اور مرد حضرات بھی جاتے تھے, مگر پنک بسز آپ لوگوں نے لانچ کی ایک خواتین. کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا یہ کچھ بھی ہو, یہ کیونکہ انیل انصاری صاحبہ سے بھی میرے انٹرویوز ہوئے ہیں 1-2, تو خواتین کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ورکنگ کرتی ہے. کیونکہ بے نظیر صاحبہ بھی ایک خاتون تھی اور انہوں نے بڑا اس پہ ورک کیا ہے, اور آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بے نظیر صاحبہ کے نام پر ہے. تو اس لیے ایک خواہش تھی ہماری بھی کہ ایک ایپ, یہ میری اکیلے کی خواہش ہے, ضروری نہیں ہے, سہولتیں آپ لوگ دے رہے ہیں, مگر ایک خواتین کے لیے ہو جاتا تو بہت بہتر ہو جاتا. اچھا, اس پورٹل کا نام کیا بتایا آپ نے؟ آئی ورک سن. آئی ورک سن. تو یہ اس پورٹل پہ جا کے آپ کوئی بھی, چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, اپنے ورک کو رجسٹر کر سکتے ہیں اور وہاں سے بہت سارے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اچھا بہن, ایک سوال, اب ہم تھوڑا سا آئیں گے ایشوز کی طرف. میڈم, جہاں دیگر سہولیات اور فیسلٹیز کی آپ نے بات کی, وہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب ہم خواتین کی نوکری کی بات کرتے ہیں تو خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں, اور ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے گھر والے سپورٹ نہیں کرتے کہ بچے سنبھالیں. تو ان کے لیے کیا ہے پروسیس؟ یا کچھ ایسی ہوتی ہیں ڈائیورس ہوتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں, یا اپنے بھائیوں کے یا بہنوں کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے, تو وہاں بھی بچوں کو سنبھالنا ایک ایشو ہوتا ہے اگر روزگار پہ خواتین جاتی ہیں. ایک تو یہ سوال ہے, اور میں چاہتا ہوں لگے ہاتھوں اس سوال کے ساتھ یہ بھی جواب دیں کہ آپ کے سیف ہاؤسز کے اندر اور شیلٹرز جتنے بھی ہیں, یا آپ کے دارالامان, وہاں پہ خواتین کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, یا وہ سمجھ لیں ایک طرح سے قید با مشقت گزار رہی ہوتی ہیں, یا قید سکون آرام گزار رہی ہوتی ہیں, یا کچھ ان کے لیے ایکٹیویٹیز یا فیسلٹیز وغیرہ بھی دی ہوتی ہیں آپ نے؟ جی بالکل, جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہماری وہ خواتین جو ورکنگ وومن ہیں وہ اپنے کام کے لیے صبح نکلتی ہیں, تو ان کے چھوٹے بچے جو اسکول ایج سے کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ڈے کیئر موجود ہیں. وہ اپنے بچوں کو لے کے آ جائیں ڈے کیئر میں, اور وہ صبح جاتی ہیں, اگر شام کو واپس آفس سے آ رہی ہیں تو اپنے بچوں کو پھر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں, اور ہمارے پاس یہ ڈے کیئر کی سہولت موجود ہے. اور ایک اور, اس کے کوئی چارجز تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی چارجز نہیں. اور اس میں کوئی لمٹ تو نہیں کہ 1 سال 2 سال کی عمر؟ میں نے کہا جو اسکول ایج سے کم ایج بچے ہیں وہ آ سکتے ہیں, صرف ان کے لیے, کیونکہ اسکول اب کیونکہ اسکول ایج جو بچے ہیں ظاہر بات ہے ان کی اسکولنگ کا وہ اپنی اسکول میں جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر ان کو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے, بالکل چھوٹے جیسے 2.5-3 سال کے اگر بچے ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں, واپسی میں اگر ان کا کچھ وہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ ان کو جو ہے نا وہ ڈے کیئر میں لے کے آ سکتے ہیں, تو وہ لے کے آتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کراچی یونیورسٹی جو بہت بڑا یونیورسٹی ہے, آپ نے دیکھا ہے, کراچی یونیورسٹی میں بھی ہم نے ڈے کیئر بنا لیا ہے, کیونکہ وہاں پہ طالبات جو ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو پروفیسر یا ٹیچرز حضرات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر بچے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے مہران یونیورسٹی, جو کراچی یونیورسٹی کے بعد جب نام مہران یونیورسٹی کا آتا ہے تو مہران یونیورسٹی کے اندر بھی ہم نے یہ سہولیات دی ہوئے ہیں. جیسے آپ نے اسی سوال کے اندر ایک سوال یہ کیا کہ ہمارے پاس یا سیف ہاؤس یا ڈے کیئر کے اندر جو خواتین آتی ہیں کیا وہ ایسے رہتی ہیں کہ جیسے وہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس خواتین دارالعلومان کے اندر ہیں ہم نے ان کو ایسا ماحول دیا ہے جیسے وہ ایک گھر کا ماحول ہو. ظاہر بات ہے 3 ٹائم کا کھانا تو ہر جگہ پر, آپ کہیں ہوٹل میں بھی اسٹے کریں تو 3 ٹائم کا کھانا آپ آرڈر کریں آپ کو مل جائے گا. گھر میں بھی آپ اگر گھر پر ہیں تو آپ کو 3 ٹائم کا کھانا ایزیلی مل جاتا ہے. تو 3 ٹائم کا ہم کھانا ان کو دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر وہاں پر آ جاتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے. اگر کسی کو بخار ہے, جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے تو بہت سارے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, جیسے نزلہ زکام آج کل جو چل رہا ہے, ہمارے پاس باقاعدہ سے ڈاکٹر
کی بھی ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر آ جاتی ہیں, ان کو دیکھتی ہیں, ہمارے پاس میڈیسن موجود ہوتا ہے ان کے لیے. اور سیکنڈ ہم اسکل کے پروگرامز کرواتے ہیں, وہاں پہ ہم ان کو سکھاتے ہیں. اگر کسی کو انٹرسٹ ہے کہ وہ بیوٹیشین کا کورس کریں وہ کرتی ہیں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اچھا سا ڈریس بنا سکتی ہیں, وہ سیکھنا چاہتی ہیں, تو ہم ان کو وہ سکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جویلری میکنگ, جو مارکیٹنگ ڈیمانڈ بھی ایک ہے, تو یہ چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں. ساتھ ساتھ دارالعلومان کے اندر بھی یہ چیزیں سکھاتے ہیں, اور دارالعلومان کے باہر بھی ہمارے سینٹرز جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور زیادہ تر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک جو ہمارے گاؤں دیہات میں جو خواتین ہیں وہ بڑی محنت کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جو رلی سندھی بڑی مشہور ہے اور سندھی کڑھائی بڑی مشہور ہے, وہ بناتے ہیں, لیکن ان کو وہ معاوضہ نہیں مل پاتا ہے جو ملے, کیونکہ بیچ میں ایک بندہ آ جاتا ہے, وہ مارکیٹ کے نام پہ وہ تمام چیزیں ان سے سستے داموں میں لے کے اور آگے جا کے ان کو بڑا مہنگا جو ہے وہ سیل کیا جا رہا تھا. ہم اسی مد نظر رکھتے ہوئے ای کمپلیکس جو ہے وہ پروگرام ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لے کے آئیں, تاکہ ان تمام خواتین کو ہم ٹرین کریں تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک ان کی ایک رسائی ہو. وہ اپنا پروڈکٹ جو ہے خود ڈسپلے کریں ایپ کے ذریعے, اور وہ خود اس کو سیل کریں, اور وہ اپنے حساب سے اس کے پرائز لگائیں, اور جو پرائز وہ چاہتی ہیں ان کو سیم پرائز پہ وہ چیزیں ان کی سیل ہوں گی, اور ان کا جو اماؤنٹ ہے ان کے پاس آ جائے گا, اور ایک اچھا بزنس مائنڈ ان کے پاس ہوگا. اور آگے چل کے ہم نے دیکھا ہے بہت ساری ہماری ایسی بہنیں ہیں, ایسی خواتین موجود ہیں جو کرنا چاہتی ہیں, وہ اسمال بزنس کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہی. تو ہم ان کو انشاءاللہ سون ہمارے پاس ایک پروگرام ہے ریوالونگ فنڈ کا, اس کے ذریعے ہم ان خواتین کو ترجیح دیں گے جو اپنا اسمال بزنس چلانا چاہتی ہیں. ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, باقاعدہ طور پر ٹرین کریں گے, اور جو ہماری بہنیں اپنا بزنس چلا رہی ہیں ان کو سپورٹ کے لیے ہم اس پروگرام کے اندر ایڈ کر لیں گے. جب ہمارا پروگرام بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا, باقاعدہ طور پر ہم میڈیا کے اوپر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے, تاکہ جتنے بھی ہماری بہنیں, ہماری خواتین انٹرسٹڈ ہیں وہ آئیں, اپلائی کریں, اس پروگرام کا حصہ بنیں, تاکہ ہمارا کام ہے, گورنمنٹ آف سندھ کا کام ہے, اور بی بی کا یہ ویژن اور ایک خواب ہے کہ ہم نے خواتین کو امپاور کرنا ہے, اور ان کی خوشحالی کے لیے ہر دور حکومت میں ان کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے ہیں. اچھا میری بہن یہ بتائیے گا منسٹر صاحبہ کہ جو جیل میں خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کیا آپ لوگوں کی طرف سے فیسلٹیز ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل, جو جیل کی خواتین ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہی اسکل کے پروگرام جو ہمارے, میں نے کہا نا, دارالعلومان کے علاوہ باہر بھی چل رہے ہیں, یہ جیل کے اندر بھی یہ پروگرامز ہو رہے ہیں. ہم نے کراچی جیل میں بہت سارے پروگرامز کیے ہیں اور آگے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد جیل, اور ہم نے سکر جیل, یہ تینوں جیلوں میں ہم نے جو ہے نا یہ کورسز بھی سٹارٹ کروائے ہیں. اور وقتاً ہم خود جیل جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, ان خواتین سے بھی ملتے ہیں جن کی بالکل کم پلینٹی ہے, اس پہ اگر وہ سزائیں کاٹ رہی ہیں تو جو بھی ان کا ہے ہم وہ جو ہے نا پے کر لیتے ہیں, جس وجہ سے وہ جیلوں سے نکل نہیں پاتی ہیں. تھوڑی بہت ان کے پنشمنٹ کے اوپر جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی ان کے پاس اگر اتنے پیسے ہوں تو وہ اپنا جو ہے نا وہ پے کر کے باہر نکل سکتی ہیں, تو وہ ہم پے کروا دیتے ہیں. ہم ان کی, جب وہ پریگننٹ خواتین اگر جیل کے اندر ہیں, اگر ان کو کوئی مسئلے مسائل ہیں ہاسپٹل جانے میں, جیل انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہم یہ کرتے ہیں. اور ابھی جیل کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہوئی ہیں, اسکلز کے بڑے اچھے اچھے پروگرام ہیں, اور ہم نے ہائیڈرا فیشر اور لیزر ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ کراچی جیل کے اندر اسٹارٹ بھی کروائے ہیں. اچھا بہن, اس کے اندر جو میں آپ کی بات کو سمجھاؤں تو یہ سہولتیں تو ہیں, مگر بچوں کے لیے جو اسکول ایج سے پہلے کے بچے ہیں ان کے لیے سہولت ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی جیل میں خاتون ہیں, مائیں ہیں, اور ان کے بچے کی عمر 4-5 سال ہے, 6-7 سال ہے, اس کے لیے فی الحال کوئی سہولت نہیں ہے. جو خواتین جیل میں ہیں کسی بھی وجہ سے, ان کے ساتھ جو ان کے چھوٹے بچے ہیں, خاص کر جو اسکول ایج بچے ہیں, ان کے لیے پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں. جیسے نرسری اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی کلاسوں میں جو جاتے ہیں, بالکل اسی سیم پیٹرن کی کلاسز بنے ہوئے ہیں. وہ بچے نارملی جو اسکول صبح 8 سے 12:30-1 بجے تک جو کلاسز کا آغاز نارمل صبح ہوتا ہے,
اسی طرح جیل میں بھی بچوں کے لیے صبح ارلی مارننگ وہ اٹھتے ہیں، ان کے پیرنٹس ناشتہ کرواتے ہیں وہاں پر، اس کے بعد وہ اسکول جاتے ہیں، وہ لنچ ٹائم پر پھر واپس آ جاتے ہیں اسکول سے. اس کے بعد جیل کے اندر ہی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پہ مدرسہ بھی ہے، اور وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ مدرسوں میں بھی جاتے ہیں. بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. یہ تو وہ سہولیات ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے والے ناظرین کو آج سے پہلے نہیں پتہ ہوں گی. ڈیفینیٹلی جو آپ کی ایک موٹیویشنل اسپیچز ہوں گی یا پروگرامز ہوں گے وہاں چند لوگوں کو پتہ ہوگا. اچھا اب آتے ہیں ایشوز کی طرف میڈم. ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ پنجاب کے اندر قانون یہ ہے کہ خواتین، گرلز، بیٹیاں، بچیاں 16 سال کی عمر میں نکاح کر لیتی ہیں، جبکہ ہم اگر بات کرتے ہیں 2013 کے لاء کے بعد سندھ گورنمنٹ کے، یہاں پر 18 سال کی عمر ہونا لازم ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، جبکہ پنجاب میں لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال. تو یہ بڑا دیکھنے میں آیا ہے کہ سندھ کی بچیاں جو کہ کسی مرد کے، لڑکوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، کچھ تو اصلی عشق ہوتا ہوگا، محبت ہوتی ہوگی، پیار ہوتا ہوگا، تو وہاں پہ جہاں پر سندھ کا قانون آڑے آتا ہوگا تو پنجاب جا کے نکاح کر لیتی ہیں، کورٹ میرج کر لیتی ہیں. مگر وہاں پہ کچھ خواتین کا استحصال کے کیسز بھی سامنے آئے. وہاں پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کبھی پنجاب گورنمنٹ سے بات ہوئی کہ قانون چینج ہونا چاہیے کہ 18 سال کی عمر تو کم سے کم بچیوں کی ہو، کیونکہ بہت ہی چھوٹی عمر ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے غلط اقدامات بھی اٹھا لیے جاتے ہیں جس کا بچیوں کو بعد میں احساس ہوتا ہے. تو کوئی بات ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی 2 دن پہلے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پنجاب پارلیمنٹیرین جو ہے وہ سندھ آئے تھے، اور ان کے پاس ایک سندھ آنے کا جو ہے نا مین وجہ بھی یہ تھا کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ارلی چائلڈ میرج ایکٹ جو 2013 میں سندھ گورنمنٹ نے پاس کروایا، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی سیم ایج پر آ جائیں، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا وہ 2 ایج الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ایج ہے، بچیوں کے لیے الگ ایج ہے، اور سندھ کے اندر مسلم اینڈ نان مسلم سب کے لیے ایکول ایک ہی ایج ہے. 2013 میں ہم نے ایکٹ پاس کیا ارلی چائلڈ میرج کا، اور 2016 میں ہم نے ہندو میرج بل کو بھی وہ جو ہے نا وہ پاس کیا ہے. تو یہ لوگ آئے تھے پورا ڈیلیگیشن، اور وہ بہت زیادہ سیریسنس تھی ان کی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح پنجاب میں بھی یہ قانون جو ہے وہ بنے. جو قوانین سندھ کے اندر ہیں وہ کس طرح بنا ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے پنجاب ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہمیں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ سندھ کے قریب 2 صوبے لگتے ہیں، 2 بارڈر بہت زیادہ قریب لگتے ہیں. ایک جو ہے وہ بلوچستان ہے اور ایک پنجاب ہے. اگر کچھ لوگ ریلیکسیشن چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ان بارڈروں پر اور نکاح کر لیتے ہیں، یا کسی کے بھی بہکاوے میں آتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، ان کو ریکور کر کے ہم پنجاب سے ہی واپس سندھ لے کے آتے ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ تمام ہمارے صوبوں میں ایک ہی ایج ہو، تاکہ پھر اب میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر یہ کیسز جو ریکارڈ ہوتی ہیں وہ کیس کے ریشو بھی کم ہو جائیں گے. اور ہمارا بہت اچھا پنجاب پارلیمنٹیرین کے ساتھ پورے ڈیٹیل میں جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں. انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے وہ چیف منسٹر کے ساتھ سی ایم ہاؤس میں کیبنٹ ممبر کے ساتھ کیا، پھر سیکنڈ میٹنگ ان کی جو ہے نا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سندھ اسمبلی میں اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ ہوا. اور اس میں ہمارا ایک رول وومن پارلیمانی کوکس کا بھی آتا ہے، انہوں نے کوکس کے ساتھ بھی میٹنگ کی. اور جب تک 3 یا 4 دن وہ ڈیلیگیشن یہاں رہا تو انہوں نے مختلف جو ہے وہ میٹنگز کیے ہیں، اور اسی پوائنٹ پہ وہ ایگری ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں بھی یہ ایج ہو، اور ہم چاہیں گے کہ باقی صوبے بھی جو ہے نا اسی ایج پر آ جائیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وومن سے ریلیٹیو بہت سارے کام کیے ہیں، اور یہی ایکٹ جو سندھ اسمبلی میں پاس ہوا ہے، اسی ایکٹ کو جو ہے نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بل جو ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے، اور نیشنل اسمبلی میں بھی اس بل پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے ایک بل پہلے آ جاتا ہے، پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، اس بل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بل پاس ہونے کے بعد اس کی جو ہے نوعیت کیا ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ بل جو ہے نا نیشنل اسمبلی میں بھی ہماری یہ خواہش ہے، اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے تمام یعنی کہ نہ کہ سندھ، ہم تو پورے پاکستان کی خواتین کے لیے یکساں ہو کے سوچتے ہیں، اسی لیے نیشنل اسمبلی میں بھی ہم نے یہ بل سبمٹ کروایا ہے. اچھا بہن، ایک سوال پھر اس سبب پہ آتا ہے کہ جو سندھ سے لڑکیاں چلی جاتی ہیں پنجاب، اور جو پنجاب سے آ جاتی ہیں سندھ،
اور بلوچستان بھی ڈیفینیٹلی جاتی ہیں، مگر بلوچستان میں ابھی قانون اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ اب ایک کیس میں آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں پنجاب سے ایک بچی آئی تھی جو کہ ریلوے کے ذریعے آئی، اور آپ کے جو دارالامان ہے، جو سیف ہاؤس ہے آپ کے لاڑکانہ کے اندر، سکر کے اندر، وہاں پہ اس بچی نے پناہ لی۔ اس کیس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا، پردہ رکھتے ہوئے اس بچی کی بھی اور تمام چیزوں کی بھی۔ اب جو پروگرام آخری حصے میں جا رہا ہے، یہ وہ اس حصے میں جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں پہ، گھر پہ نظر رکھنا ہے۔ یہ کیس روزانہ کے بیاف پہ نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے، روزانہ اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں۔ اس کیس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹیوں کو، بالکل ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری بچیاں بالکل ٹھیک ہیں اور بالکل ہماری نظر میں ہیں، اور ہماری تربیت ایسی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز میں آپ کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آج کے اسی انٹرویو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہمارے بچے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہم ماں باپ جتنے بھی ہم بیزی ہوں، جو ورکنگ وومن ہیں وہ ہمیشہ کام پہ جاتی ہیں، شام میں واپس آ جاتی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہر وہ، اگر ہاؤس وائف بھی ہیں ہماری بہنیں، تو آپ کا بچہ جب اسکول سے یا کالج سے گھر آئے تو آپ ان کا بیگ بھی چیک کریں، کیونکہ ماں باپ کا سب سے، ہمارے بچپن میں ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے ہمارا بیگ چیک کرتی تھیں، ہمارا ہوم ورک چیک ہوتا تھا۔ تو اسی طرح ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ فون یوز کر رہا ہے، بچے یا بچیاں جو بھی، فون اگر یوز ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے کہ ان کے جو فرینڈ سرکل ہیں وہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے فرینڈ کون ہیں، اور وہ فون پر کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کی فرینڈ لسٹ ہے تو اس کو ایک دفعہ چیک تو کر لیں۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی کیس کہیں سے بھی آ جاتا ہے، اگر کوئی بچی بلوچستان سے آئے، اگر کوئی بچی جو ہے نا وہ پنجاب سے آئے یا وہ کے پی سے آئے، تو سب سے پہلے ہم اس کا کیس دیکھتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں، اور اس صوبے سے رابطہ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ان کی فیملی سے رابطہ کریں تاکہ کسی طرح ان کی فیملی کو پتہ چل جائے کہ اس کی بچی اب سیف پوائنٹ پر ہے، ہمارے پاس ہے، سیف ہاؤس کے اندر ہے یا دارالامان کے اندر ہے۔ تو ہم ان بچیوں پہ جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں تاکہ ان کی پیرنٹس سے جب رابطہ ہوتا ہے، ان کی میچور انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ بچے دوبارہ اپنے صوبے میں چلی جاتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ اگر کسی وجہ سے ان کے پیرنٹس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے، وہ کسی بھی صوبے سے آتی ہیں، تو ان کو ہم اپنے دارالامان کے اندر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایسا کیس یہ بھی ہے کہ ایک بچی ٹرین کے ذریعے وہ پہنچی شہید بے نظیر آباد۔ جب وہ شہید بے نظیر آباد پہنچی ہے تو وہ ٹرین سے اتری ہے، اور لڑکے نے آ کے اس سے بیگ لیا، وہ خود چلا گیا۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، اور ہمارے پولیس کے ایک کانسٹیبل نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا، بیٹھنے کی ریزن پوچھے کہ کب سے آپ یہاں صبح اتری ہیں، شام کا ٹائم ہے، کیا ہوا ہے میری بچی، آپ بتائیں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا میں اس طرح سے آئی ہوں، اور اس طرح سے میں آئی ہوں، کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی میں۔ اس نے کہا میں ابھی رکشہ یا گاڑی کرانے جا رہا ہوں، اس کے بعد وہ آیا نہیں۔ تو وہاں اس ریلوے اسٹیشن پر کیمرے لگے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ہمارے سیف ہاؤس کے عملے سے رابطہ کیا، وہ وہاں پہنچا، پہلے ہم نے بچی کو سیف ہاؤس ہم لے کے گئے، اس کے بعد کیمروں کے ذریعے ہم نے اس بندے کی شناخت کی، اور ہم اس بندے تک پہنچے، اور جو وہ بچی بیگ لے کے آئی تھی اس کے اندر اس کے جو بھی پیسے جویلری، ہم نے وہ اس بچی کے ساتھ رکھے، اور اس کے پیرنٹس کا کانٹیکٹ نمبر پوچھا، ان سے کانٹیکٹ کیا، اور اس پیرنٹس کو ہم نے یہیں شہید بے نظیر آباد بلا کے اور اس پیرنٹس کے ہینڈ اوور کر دیا، اور پیرنٹس سے ہم نے یہ کہا آپ دیکھ لیں آپ کے گھر سے جو قیمتی سامان یہی تھا جو یہ لے کے آئیے، تو کہاں اور موقع پر فوری طور پر وہ بندہ پکڑا گیا۔ پکڑنے کے بعد جو ہے اس کا کیس چل رہا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا ایف آئی آر کروایا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا کام ایف آئی آر تک کا ہوتا ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پھر جیل اور کورٹ کا جو وہ ہے، وہ جو بھی ہوگا مجرم وہ تو خود ہی فیس کرے گا، کیونکہ ہمارے یہاں جہاں کسی بھی صوبے سے کوئی بھی بچی یا خاتون کسی بھی وجہ سے یہاں پہنچے، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو
پروٹیکٹ کریں, اس کے بعد اس کو لیگل سپورٹ جو ہے ہم اس کو پرووائڈ کریں. اچھا, پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے تو بس سوالات بہت زیادہ تھے اور یقیناً ہم میڈم آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا پروجیکٹ آپ آن کرتی ہیں پورے سندھ میں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی جائیں گے, کیونکہ ہمارے پروگرام کی جو ٹیگ لائن ہے پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور تعمیر, اس میں کردار ادا کرنے والے جو بھی پازیٹیو شخصیات ہوتی ہیں وہ ہماری مہمان بنتی ہیں اور جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. ایک اور کیس میری بہن رپورٹ ہوا تھا ہمیں کہ سکھر کے اندر ایک خاتون تھی, ان کو ان کے شوہر نے طلاق دی, وہ پریگننٹ تھی اور اب ماشاءاللہ ان کے بچے کی ڈیلیوری بھی آپ کے یہاں ہو گئی. مختصر سا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ بھی ایک سکسیس سٹوری ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا پازیٹیو آپ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں دارالعلومان کے اندر جو ہے, چاہے وہ سکر کا دارالعلومان ہو, وہ چاہے حیدرآباد کا ہو, چاہے وہ لاڑکانہ کا ہو, چاہے وہ شہید بے نظیر آباد کا ہو, ہمارے پاس مختلف کیسز آتے ہیں. اس میں خلا کے کیسز بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈیورس کے کیسز بھی ہوتے ہیں. خلا کے کیس میں خاتون خود خلا لینا چاہتی ہیں تو اس کے عدت مکمل ہونے کے بعد ہم پھر اس کیس کو ٹیکل کرتے ہیں. جہاں اگر پریگننٹ خواتین کوئی آ جاتی ہیں یہ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کا جو ڈیورنگ ڈلیوری تک جب وہ بچہ ڈلیور کر لیتی ہیں تو ان کے ان لاز سے, اس کی فیملی سے ہم رابطہ کرتے ہیں. اگر وہ ہسبینڈ اس کو لے جانا چاہے تو لے جائے, اگر نہیں لے جانا چاہے جو اسلامی قانون ہے. اچھا, کیونکہ وقت آخری لمحات میں چل رہا ہے تو اب میں بات یہ کروں گا کہ ایک کیس رپورٹ ہوا تھا ایسا کراچی کا, جو بچی حیدرآباد چلی گئی تھی کسی بہکاوے میں آ کے, اور اس بچی کا جب وہاں سامنا اس لڑکے سے ہوا تو پتہ چلا کہ وہ ان کے دادا کی عمر کا ہے. اس میں بھی بڑا پازیٹیو آپ نے کردار ادا کیا. تو یہ سٹوری ہمیں ان ناموں کو ڈھانپتے ہوئے پردے کے ساتھ میں چاہوں گا بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں اور بچیاں جو جذبات میں آ کے قدم اٹھا لیتی ہیں وہ نہ اٹھائیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو بچے ہیں نا, کچھ بچے موبائل کا جو یوز ہے وہ پازیٹیو وے میں کرتے ہیں, وہ اپنے ایجوکیشن کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں. جو سوال ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ موبائل کے تھرو جا کے سرچ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں. اور کچھ بچیاں جو ہیں وہ اس موبائل کا غلط یوز کرتی ہیں, کسی سے چیٹ کرتی ہیں, کسی سے بات کرتی ہیں اور بات کر کے وہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہیں. تو کوئی پنجاب سے کہیں پہنچ رہا ہے تو کوئی کراچی سے کہیں. جب کراچی کی بچی وہاں حیدرآباد پہنچی, جس دھوکے سے اس بچی کو وہاں پر بلایا گیا وہ وہاں پر پہنچی, جب اس نے دیکھا, کیونکہ وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس بندے سے میں نے بات کی, وہاں پہ 2-3 لوگ اور بھی تھے. اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تشدد ہوا اور وہ بچی جب ہمیں ملی وہ بہت زیادہ زخمی حالت میں تھی. ہم نے اس بچی کو فوری طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا, پھر ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا. جب پیرنٹس سے رابطہ کیا تو پیرنٹس کا بڑا پازیٹیو وہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جائیں. پھر کورٹ کے تھرو کیس کورٹ گیا, پھر کورٹ کے آرڈر پر میں نے ان کو یہاں بلا کے پھر بچی ہم نے اس پیرنٹس کے جو ہے نا وہ اینڈ اوور کیا. اور میں یہی چاہوں گی کہ ہماری جو ینگ بچیاں ہیں جب وہ موبائل فون یوز کریں یا کسی سے بات کریں تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سب سے پیارا دوست آپ کے پیرنٹس ہیں, سب سے ہمدرد جو ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. آپ کی بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. جو آن لائن گیمز ہیں جس طرح لوڈو ہے, فیس بک ہے, اس طرح کی جو ایپس ہے جہاں پہ ان نون لوگ ایک دوسروں سے ملتے ہیں, اس کے بعد بھی بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں. تو جو آن لائن ایپس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ہے, یہ تو صرف جوا ہی ایشو نہیں ہے, یہاں تو بچیوں کی زندگیاں داؤں پہ لگ رہی ہیں. دیکھیں آج کل اسمارٹ فون ہر گھر پر موجود ہے, بچے اس کا صحیح اور غلط استعمال کرتے ہیں. جب بچہ گیم کھیل رہا ہے تو پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے گھر کے بڑوں کا کہ وہ چیک کریں وہ کیا گیم میں کیا چیز کھیل رہے ہیں اور وہ کس سے چک چیٹ گیم کے دوران جو وہ چک چیٹ کس سے کر رہے ہیں, اس کا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے. اور آن لائن جابس کے بھی آفرز اگر آتے ہیں کہیں یا کہیں آپ کسی لوکیشن پہ کسی نے بلایا اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنا لائیو لوکیشن جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ میں آخر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں آپ کے سب سے پیارے جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں. انہوں نے پال پوس کے آج آپ کو اتنا اس قابل بنا لیا کہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں. تو خدا را ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جو آپ کو بھی مشکلات میں ڈالیں اور آپ کے والدین کو بھی مشکلات میں ڈالیں. تو کوئی بھی چیز ہو ہمیں دونوں سائڈ کو دیکھنا ہوگا.
ماں باپ کو بھی ایک فرینڈلی ماحول میں بچے کی پرورش کرنی چاہیے. بچے کا جو پہلا دوست ہے وہ ان کے پیرنٹس ہوں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے کیسز کا سامنا میں آگے کرنا پڑے گا, کیونکہ رویے دونوں طرف سے تبدیلی کی ضرورت ہے. ماں باپ بھی اپنے رویے کو ذرا بہتر کریں, اپنے بچے کے ساتھ فرینک ہو کے, فرینڈلی ہو کے آپ اس کی دل کی بات کہلوا سکتے ہو. جبراً یا سختی کر کے وہ بچہ باغی ہو جاتا ہے تو کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ میڈم, آپ کے کوپریشن کا, اپنے سخت اور نرم دونوں سوالات کے بڑے اچھے مثبت انداز میں جواب دیے. یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے جو کہ ہر ایک کی نہیں ہوتی. آج آپ سے 2-3 کیسز ہم نے ڈسکس کیے جو ہماری رپورٹ تھی, ہماری ٹیم کی ورکنگ تھی. ایک کیس پنجاب کا ہم نے ڈسکس کیا. اس بچی کسی کے بہکاوے میں آئی, بہکاوے میں آنے کے بعد گھر سے وہ جیولری اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لے کر آئی. یہ تمام چیزیں لانے کے بعد 2 مہینے تک اس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا اور سارے معاملات ہوئے. آخر کار پریشانی ان والدین اس بچی کو اٹھانی پڑی, مگر یقیناً ایک محکمہ حکومت سندھ کی طرف سے موجود ہے جو کہ اس طرح کے کیسز کو ریکور کرتا ہے. یہی حال ہے کراچی شہر کا ہوا, جو کراچی شہر کی ایک بچی جب حیدرآباد پہنچی, ویری فرسٹ ڈے الحمدللہ اس کو ریکور کر لیا گیا. مگر جب وہ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ ان کے دادا کی عمر کے وہ حضرت صاحب تھے, کیونکہ اس بچی کے پاس کی پیڈ والا موبائل تھا. ڈیفینیٹلی گھر میں سختی ہوگی, کچھ پابندیاں ایسی ہوں گی جس سے تنگ آ کے بچی وہاں گئی ہوگی. تو یہاں والدین کا بھی اپنا ایک کردار ہے. یہاں بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے اگر آپ کے والدین سختی کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے, اور اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے تو پھر زندگی آپ کی بہت خراب ہو جاتی ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. ہر ہفتے اتوار کے صبح 10:05 پر K21 پر سوشل میڈیا پہ 24/7 ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پہ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم موجود ہے. یقیناً آج کا پروگرام بہت سبق آمیز ہوگا, اور حکومت چاہے وفاقی ہو یا صوبائی یا دنیا کی کوئی بھی حکومتیں ہوں, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا اور آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے. مگر پہلا تحفظ والدین کی تربیت, آپ کا کردار وہی ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ نظام اور وہ وقت آئے کہ آپ کو حکومتوں کی یا قانون کی ضرورت پڑے. آپ کے لیے دعا گو ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.